بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو موقع ملا تھا اپنے آپ کو پروو کرنے کا، پی ٹی آئی کے دوستوں کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا، انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا ہے، احتساب کے نام پر ضائع کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں احتساب کے خلاف ہوں یا میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی دودھ کا دھلا ہوا سمجھ رہا ہوں۔ احتساب بھی ہونا چاہیے تھا ان کا، لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے تھا احتساب کے ساتھ ساتھ، بلکہ احتساب سے بھی پہلے عوام کی بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی جاتی، جیسے پولیس کے محکمے کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت تھی وہ کی جاتی، ان کو درست کیا جاتا۔ پولیس عوام پر جو ظلم ڈھا رہی ہے، بلکہ جتنے جرائم ہیں ان میں زیادہ تر پولیس ملوث ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا۔ اسی طرح عدالتی نظام کی طرف توجہ دی جاتی، اس کو ٹھیک کیا جاتا، اس کو تیز کیا جاتا۔ دو نسلیں زمین کے کیسوں کے نتیجے سننے کے لیے گزر جاتی ہیں۔ عدالتوں میں غریب لوگ مجبور ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اس نظام کو بہتر کیا جاتا۔ اسی طرح محکمہ مال کی درستگی کی جاتی، پٹوار خانے کی درستگی کی جاتی۔ پٹوار خانے کا ستم تو یہاں تک ہے کہ پلاٹ کسی کا ہوتا ہے، مکان کوئی بنا رہا ہوتا ہے اور بعد میں قبضہ کوئی اور آ کے کر لیتا ہے۔ تعلیم کے محکمے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہاں تو لوٹ مچی ہوئی ہے۔ پرائیویٹ سکول والے اپنی مرضی کی فیسیں لے رہے ہیں اور تعلیم کا معیار جو ہے وہ بدستور گرتا چلا جا رہا ہے۔ صحت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، نئے اسپتال بنانے چاہیے تھے، ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، ادویات کی قیمتوں پر کنٹرول رکھنا تھا، اور سب سے بڑھ کر مہنگائی کے جن کو قابو میں رکھنا تھا۔ لیکن بدنصیبی سے پی ٹی آئی اور خاص کر عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، احتساب کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 2018 کا الیکشن اگر وہ ہارے نہیں تھے تو وہ جیتے بھی نہیں تھے، یعنی ان کی اپنی اتحادیوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ اور کاف لیگ کے ساتھ مل کر بھی مرکز میں اتنی نشستیں نہیں تھیں کہ وہ حکومت بنا سکتے، پھر بھی انہیں آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانا پڑا۔ اور پنجاب میں تو ان کی نشستیں نون لیگ سے بہت کم تھیں اور وہاں بھی انہیں آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنانی پڑی۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہیں پنجاب کی بھی خدمت کرنی چاہیے تھی، پاکستان کے عوام کی بھی خدمت کرنی چاہیے تھی، ان کے بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے تھی۔ یہ احتساب کے عمل چلتا رہتا، ذرا آہستہ چل سکتا تھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اگر یہ 2-3 سال بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کی خدمت میں گزار دیتے تو انہیں یہ ڈر اور یہ خوف نہ ہوتا کہ اگر دوبارہ پاکستان کے عوام کے سامنے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے۔ اس وقت تک ان کی کارکردگی بالکل زیرو ہے، بالکل صفر ہے۔ عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان قریب یہ بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی تو یہ حکومت چند نشستوں پر، چند خریدی ہوئی نشستوں پر کھڑی ہے، اور خریدی ہوئی نشستوں کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کر کے بنائی گئی حکومت، اور جو کرپشن کر کے، خرید کر کے ارکان کو جو حکومت بنائی گئی ہے، وہ ارکان اور وہ حکومت کیا احتساب کرے گی کرپشن کا۔ لیکن بہرحال یہ احتساب کریں، ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انہیں جو بنیادی کام کرنے چاہیے تھے ان کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی ہے، اور یہ گرتی ہوئی حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو اب زیادہ دیر سنبھال سکے گی، اور اس کا پتہ انہیں اس وقت چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے پنجاب کے ساتھ کیا ہے، یعنی پنجاب کو تو بے یار و مددگار ہی چھوڑ دیا ہے نا۔ بزدار صاحب تو ایک تحصیل کے ناظم کے اہل بھی نہیں تھے، اور انہیں پنجاب کا، یعنی اتنے بڑے اور اتنے مشکل صوبے کا نگران مقرر کر دیا، اور ان کی کارکردگی تو ہمارے سامنے ہے، بالکل صفر ہے۔ تو اس کا خمیازہ انہیں وہی بھگتنا پڑے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھگتنا پڑا تھا۔
اگلے انتخاب میں ان کے ساتھ بہت بری ہوگی، اس کا انہیں خیال ہونا چاہیے تھا۔